اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وأصلي وأسلم على رسول الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد۔ حاضرین مجلس، معزز سامعین و مشاہدین، یہ جو آیات آپ کے سامنے تلاوت ہوئی، یہ سورۃ النساء کی رب العالمین کی جانب سے یہ چوتھی ندا، اہل ایمان کے لیے ندائے رحمان، یہ چوتھی ندا ہے، اور ترتیب کے لحاظ سے قرآن کریم کی یہ 22ویں ندا۔ اس سے پہلے 21 ندا ہم الحمدللہ جان چکے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اور مزید علم کی توفیق عطا فرمائے، اور جو علم ہم حاصل کریں اس پر عمل کی سعادت بھی اللہ نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اب ان آیات میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے ایمان والوں کو پکارا، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو، ان کی بات مانو، واولی الامر منکم، اور تم میں سے جو بھی تمہارے معاملے کے ذمہ دار ہیں ان کی بھی بات مانو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، لیکن اگر کسی چیز میں تم متنازع ہو جاؤ، تمہارا اختلاف ہو جائے، کرنا ہے نہیں کرنا ہے، حلال ہے حرام ہے، جائز ناجائز، اختلاف ہو گیا، تو پھر کیا حل ہے اس کا؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو پھر اس کو لوٹا دو، اس معاملے کو اللہ کی طرف اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والے ہو تو تمہیں یہ کام کیا کرنا ہے؟ اختلاف کو اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹا دینا ہے۔ ذالک خیر، یہ بات سب سے زیادہ اچھی، بہتر، خیر اصل میں اخیر کا اس میں تفضیل جو کہتے ہیں نا، افعال کے وزن پر جو سب سپرلیٹیو کی، تو وہ اخیر سے جو پھر خیر ہو گیا، تو ذالک خیر، یہ سب سے زیادہ بہتر بات ہے، وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اور انجام کے اعتبار سے بھی یہ سب سے بہترین جو ہے بات ہے جو اللہ آپ کو بتا رہے ہیں۔ پھر فرمایا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ، کیا تم ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھ رہے ہو جو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں انہم آمنوا، کہ بے شک وہ ایمان لائے، ایمان کا دعویٰ ہے ان لوگوں کا، کس بات پر ایمان لائے؟ بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو ہم اس پر ایمان لائے جو آپ کی طرف اتارا گیا، یعنی اس قرآن پر، اس وحی پر، اور آپ سے پہلے بھی جو اتارا گیا ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، دعویٰ ہے ان کا۔ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، لیکن کیا ہے مسئلہ، کیا ہے؟ جب معاملہ آتا ہے فیصلہ لینے کا تو پھر وہ طاغوت کی طرف اپنا فیصلہ لے کر جاتے ہیں، وہاں سے وہ فیصلہ چاہتے ہیں۔ طاغوت کیا ہے؟ جو ما عبد من دون اللہ وہو راض، یعنی ہر وہ چیز جس کی عبادت کی جا رہی ہو اور اس سے وہ راضی ہو، تو وہاں پر جو اپنے فیصلے لے کر جاتے ہیں وہاں سے وہ فیصلہ چاہتے ہیں۔ وقد امروا ان یکفروا بہ، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ انہیں اس بات کا حکم دیا جا چکا کہ وہ اس طاغوت کا کفر کریں، ومن یکفر بالطاغوت ویرید الشیطان، اور شیطان چاہتا ہے ان یضلہم ضلالا بعیدا، کہ ان کو بڑی دور کی گمراہی میں لے کر چلا جائے۔ دور کی گمراہی مطلب ہدایت سے بہت دور، ہدایت طرف انسان پلٹ کر بھی نہ آئے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، جب ان سے کہا جاتا ہے آ جاؤ، إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اللہ نے جو نازل کیا اور رسول جو کچھ فرما رہے ہیں ان کی طرف آ جاؤ۔ جب ان کو دعوت دی جاتی ہے، کہا جاتا ہے رأیت المنافقین، تو آپ دیکھتے ہوں گے منافقین کو، یصدون عنک صدودا، کہ وہ آپ سے جو ہے بالکل راہ روک کر نکل جاتے ہیں، مطلب اس طرف نہیں پلٹتے، وہ
قرآن اور حدیث کو روک دیتے ہیں اور اپنے فیصلے یا اپنی باتوں کو وہ آگے کرتے ہیں۔ در حقیقت یہ آیات جو ہے بہت ہی اہم ترین آیات ہیں ہماری زندگی اور ہمارے منہج کے اعتبار سے، کہ صحیح منہج ہمارا کیا ہو قرآن و حدیث کی پیروی میں، اور ہدایت ہم کہاں سے لیں۔ اور بہت سارے لوگ جو اپنے آپ کو ہدایت یافتہ سمجھتے ہیں، ان آیات کی روشنی میں اپنے آپ کو وہ تول لیں کہ وہ کس حد تک ہدایت پر ہیں، کس حد تک ہدایت سے نکل چکے ہیں۔ ان آیات کے نزول کے اعتبار سے شان نزول حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، بخاری کے اندر بھی ہے اور دوسرے مسلم کے اندر بھی ہے، حضرت علی سے بھی روایت ہے، جس میں آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی جو عبداللہ بن حذافہ سہمی ان کا نام، ان کو کسی ایک فوج کی ٹکڑی پر ان کو امیر بنایا، کمانڈر بنایا، اور بعض صحابہ کو کسی مشن پر بھیجا۔ ایک روایت میں بات آتی ہے کہ یہ دل لگی والے تھے، تھوڑا ہنسی مذاق والے تھے، تو صحابہ کو جو ہے جانچنے کے لیے بھی اس طرح انہوں نے کیا، ایک روایت۔ دوسری ایک روایت میں بات آتی ہے کہ کسی معاملے میں غصہ ہو گئے، غصہ ہو کے کہا کہ میرا کیا مقام ہے؟ کہا کہ اب ہمارے امیر ہیں، ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطاعت کا حکم دیا ہے نا، آپ نے فرمایا کہ من اطاع امیری فقد اطاعنی، جو میرے امیر کی اطاعت کرے گا اس نے میری اطاعت کی۔ ہاں ٹھیک ہے، صحیح، تو چلو آگ جلاؤ، لکڑیاں لاؤ، آگ جلاؤ۔ آگ بھڑکنے لگی، کہا کہ کود جاؤ، کہا کہ 1 بائی 1 سب اس کے اندر کود جاؤ۔ صحابہ پریشان ہو گئے، کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے بھائی؟ تو بعض صحابہ نے کہا بھائی اسی آگ سے تو بچنے کے لیے ہم ایمان لائے۔ ہاں دیکھیں فقہ دیکھیں کیسی ہے، امیر کہہ رہا ہے کہ کود جاؤ، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے؟ میرے امیر کی اطاعت کرو۔ تب یہاں صحابہ نے کہا کہ بھائی ہم تو اسی آگ سے بچنے کے لیے تو ہم جو ایمان والے بنے، اور آپ ہمیں اسی آگ میں کودنے کا حکم دے رہے ہیں؟ نہیں، یہ تو تسلیم نہیں ہے۔ تو پھر اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد غصہ ٹھنڈا ہوا، پھر ان کو بھی شعور آیا کہ بھائی میں نے کیا کر دیا، کیا کہہ دیا۔ پھر اس کے بعد واپس آئے رسول اللہ کے پاس اور یہ واقعہ سنایا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس آگ میں کود جاتے تو ہمیشہ کے لیے جلتے ہی رہتے۔ کیونکہ ایمان بھی ایک ہے، ایمان کی بصیرت ہے، ایمان کا نور ہے انسان کے ساتھ، انسان کو سوچنا چاہیے، یہ نہیں کہ جو کہا جائے اس میں آنکھ بند کر کود دے انسان۔ تو بہرحال تو اس واقعے کے ضمن میں یہ آیات نازل ہوئی کہ اطاعت کس کی ہو اور کب ہو، اور کوئی اگر حکم دے آپ کا امیر، آپ کا ذمہ دار، تو وہ اطاعت کب قبول کی جائے اور کب قبول نہ کی جائے، یہ پیمانہ ہمیں دے دیا گیا۔ ان آیات سے پہلے ایک آیت ہے جو امانت سے متعلق ہے، اسی آیت سے متصل، آیت 59 ہے، تو 58 میں اللہ تعالیٰ نے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ امانتوں کو ان کے اہل تک پہنچا دو، جس کی امانت ہے اس کو ادا کرو۔ اور اس آیت کا نزول بھی بعض صحابہ ارشاد فرماتے ہیں کہ عثمان بن طلحہ جن کے خاندان میں ہمیشہ سے کعبۃ اللہ کی چابی رہی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح کیا تو آپ نے ان کو بلایا اور وہ چابی ان کے حوالے کر دی اس آیت کے نزول کے تحت۔ یہ تو شان نزول کے اعتبار سے، مگر پچھلی آیت کو اس آیت سے اگر ہم ربط کریں گے، ملائیں گے، جوڑیں گے، تو بات یہ واضح ہوتی ہے
کہ امانت کی ادائیگی کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے پھر ایمان والوں کو حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، فرمایا کہ ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور تمہارے جو اولو الامر ہیں ان کی بھی اطاعت کرو۔ امانت سے جوڑ کر جس آیت کو اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر اللہ کی اطاعت سے مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر جو حق واجب کیا ہے اس حق میں کوتاہی نہ کرو، وہ امانت برابر ادا کرو۔ اور وہ حق کیا ہے؟ ہاں، سب سے بڑا حق بندوں پر اللہ کا یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ سے فرمایا کہ تدری یا معاذ، کہ معاذ کہ تم جانتے ہو کہ سب سے بڑا حق اللہ کا بندوں پر کیا ہے؟ تو فرمایا کہ ان تعبدوہ ولا تشرکوا بہ شیئا، کہ تم اسی کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ یہ اللہ کا سب سے بڑا حق ہے بندوں پر، جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ جنتوں کا وعدہ کیا۔ تو یہاں پر امانت سے مراد جب اطاعت الہی کو جوڑ دیا گیا تو اطاعت الہی کے اندر سب سے اہم ترین بات یہ آتی ہے کہ اللہ کے ساتھ بندہ شریک نہ کرے اور توحید کو اپنائے۔ جو تینوں قسم کی توحید ہے اس کے اندر یہ شامل ہے کہ اللہ کی اطاعت میں سب سے پہلے انسان جب اللہ پر ایمان لائے تو وہ توحید ربوبیت کو بھی مانے کہ اللہ ہی اس کا رب ہے، مالک ہے، خالق ہے، پروردگار ہے، پالنہار ہے، مدبر الامر ہے، اسی کے اعتبار اسی کے حکم سے سب کچھ اس کائنات کے اندر چل رہا ہے، دن و رات اسی کے حکم سے ہیں، بارش اسی کے حکم سے ہے، اناج اسی کے حکم سے ہے، بچہ بھی اسی کے حکم سے ہے، کسی کا نقصان ہوتا ہے وہ بھی اسی کے حکم سے ہے، کسی کا فائدہ اگر ہے وہ بھی اسی کے حکم سے، یہ سب توحید ربوبیت میں داخل ہے۔ پھر توحید ربوبیت میں جب وہ اکیلا ہے، وہ جو ہے رب ہونے کے اعتبار سے وہ اکیلا ہی خالق و مالک ہے، تو پھر عبادت کے اعتبار سے بھی وہی اکیلا حقدار ہے کہ وہی رب اس بات کا حقدار ہے کہ عبادت کے ہر قسم، عبادت کی ہر کیفیت، عبادت کا ہر طریقہ اسی کے لیے خاص ہو، چاہے وہ رکوع ہو، سجدہ ہو، نمازیں ہوں، روزے ہوں، حج ہو، زکوٰۃ ہو، مالی عبادات ہوں، بدنی عبادات ہوں، اسی طرح جو قربانیاں ہوں، دعائیں ہوں، مصیبت میں پکارنا ہو، خوف کھانا ہو، امید رکھنا ہو، یہ سب عبادات، چاہے عبادات قلبیہ ہوں یا عبادات بدنیہ ہوں، جتنی بھی عبادت کے طور طریقے ہیں وہ سب اس کا حقدار کون ہے؟ وہی اللہ ہے۔ جو توحید الوہیت جس کو کہا گیا یا توحید العبادہ جس کو کہا گیا، توحید عبادت۔ پھر یہ رب جو ان خصوصیات کا مالک ہے، اس کے کچھ نام ہیں، اس کے کچھ صفات ہیں جس کا وہ اکیلا حقدار ہے، تو پھر یہ ہے توحید الاسماء والصفات۔ تو ان تینوں توحید کے اعتبار سے اس اللہ کو اکیلا جاننا یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ امانت کی سب سے بڑی ادائیگی۔ پھر اس کے بعد رسول علیہ السلام کی اطاعت کا حکم دیا گیا، تو اب ان کے ساتھ امانت کا رشتہ کیا ہے؟ محمد رسول اللہ کا جب اقرار ہم نے کیا ہے تو اس کے تقاضے بھی ہیں نا۔ اب ان تقاضوں کے اعتبار سے اس رسول کی اطاعت، اس رسول کی تصدیق، یہ رسول جو کچھ اس نے کہا ہے وہ اپنی طرف سے نہیں کہا، جو کچھ اس نے خبر دی ہے، چاہے غیب کے بارے میں ہو یا آنے والی چیزوں کے بارے میں ہو، یہ سب سچ پر مبنی ہے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں، کسی قسم کا اس کے اندر ملاوٹ نہیں، یہ اللہ کے وحی کے مطابق ہے، تصدیقہ فیما اخبر۔ پھر اس کے بعد رسول جو کچھ بھی حکم دیں اس کو بجا لائیں، چاہے جو ہے وہ کرنے کا کام ہو چاہے رکنے کا کام ہو۔ اطاعت رسول یہ اسی امانت میں داخل ہے، رسول کے ساتھ امانت کا معاملہ۔ اور تیسرے نمبر پر اولو الامر کو کہا گیا، تمہارے جو ذمہ دار ہیں، تمہارے جو حاکم ہیں۔ اب اولو الامر کون کون آئیں گے انشاءاللہ بات سامنے آئے گی۔ تو اولو الامر کے ساتھ بھی امانت والا مسئلہ، ان کے ساتھ بھی امانت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ
جب آپ ان کو اپنا حاکم مان لیے تو پھر آپ ان کی اطاعت کریں، ان کی مخالفت میں نہ جائیں، ان کے خلاف خروج نہ کریں، ان کے خلاف اپنی پارٹی بازی نہ کریں۔ ہاں ان کی غلطی ہے، غلطی اصلاح کرنی ہے، ان کی بات کب مانیں گے، کہاں تک مانیں گے؟ جہاں تک اللہ اس کے رسول اس کی اجازت دیتے ہیں، اس کی حد بندی ہے۔ اگر وہ حد بندی کے آگے جا رہے ہیں تو پھر وہاں پر وہ اطاعت آپ پر لازم نہیں آئے گی۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، خالق کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی فرما برداری جائز نہیں، یہ اصول ہمیں دے دیا گیا۔ اب یہ تینوں جو ہے اس بات سے منسلک ہیں، کس بات سے؟ جس سے پہلے کی آیت میں جو حکم دیا گیا، امانت سے۔ تو امانت اللہ کی بھی ہم پوری کریں توحید کے ذریعے سے، اس کی اطاعت کے ذریعے سے، امانت رسول کی بھی پوری کریں ان پر ایمان لا کر اور ان کے احکام کو مان کر، اور امانت اولو الامر کی بھی ہم پوری کریں، ان کی اطاعت معروف کے اندر یا بھلے کاموں کے اندر، جب تک شریعت کی مخالفت نہ ہو اس کے اندر ان کی اطاعت کر کے یہ امانت کی ذمہ داری پوری ہو۔ یہ پچھلی آیت سے اس کا تعلق رہا۔ اب آئیے ہم آگے چلتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تین لوگوں کی یا تین جہت سے اطاعت کا حکم دیا۔ پہلی اطاعت اللہ تعالیٰ کی، اطیعوا اللہ، دوسری اطاعت رسول کی، واطیعوا الرسول، اور تیسری اطاعت اولی الامر منکم، تمہارے جو اولی الامر ہیں، جو حاکم ہیں، جو ذمہ دار ہیں۔ اور یہی چیز اللہ تعالیٰ نے کئی ایک آیات میں ذکر اللہ نے فرمایا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرے وہ در حقیقت کس کی اطاعت کرتا ہے؟ اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ اور سورۃ محمد میں اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے لوگوں جو ایمان لائے اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی بات مانو، ان کی پیروی کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اور تم اپنے اعمال کو باطل نہ کر لو، تمہارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں۔ یعنی اگر رسول کی بات چھوڑ دیں، اللہ کا حکم ہے اور رسول کا طریقہ نہیں ہے، تو معاملہ یہ ہوگا کہ تمہارا عمل باطل ہے، اللہ قبول نہیں کریں گے۔ اور یہیں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی آتی ہے جو مسلم کے اندر ہے، ما نہیتکم عنہ فاجتنبوہ، اور اس سے پہلے سورۃ الحشر کی وہ آیت بھی ہمارے سامنے ہو جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یہ رسول تمہیں جو کچھ عطا کریں، جس بات کا حکم دیں اس کو لے لو، اس پر عمل کرو، وما نہاکم عنہ، اور جس سے یہ روکیں فانتہوا، رک جاؤ۔ یہی جو ہے اس رسول پر ایمان کا تقاضا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلم کی حدیث میں بیان فرماتے ہیں، ما نہیتکم عنہ فاجتنبوہ، جس سے میں تمہیں روکتا ہوں، جس سے میں تمہیں روکوں، رک جاؤ۔ اور کرنے کے سلسلے میں فرمایا، وما امرتکم بہ فافعلوا منہ ما استطعتم، اور جس چیز کو میں کرنے کا حکم دوں جتنی تمہاری طاقت میں ہو اس اعتبار سے تم کرو۔ اس سے بات کیا سمجھ میں آتی ہے؟ بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ رکنے کے لیے آپ کو استطاعت کی شرط نہیں، آپ کو رکنا ہی رکنا ہے۔ داڑھی نہیں منڈوانا ہے تو نہیں منڈوانا، کیوں رکنا ہے آپ کو؟ رک گئے تو خود بخود داڑھی آ جائے گی۔ داڑھی رکھنے کے لیے کچھ محنت نہیں کرنی، موڑنے کے لیے محنت کرنی۔ تو رکنے کے سلسلے میں کبھی جو ہے استطاعت کی شرط نہیں لگائی گئی۔ صحابہ کو روکا ہے فاجتنبوہ، جس سے پہلے کی آیت میں شراب کے سلسلے میں آیت نازل کو رک جاؤ، کیا ہوا؟ مٹکے توڑ دیے گئے، جام ڈھا دیے گئے، شراب پانی کی طرح بہنے لگی۔ رکنا،
رکنے میں استطاعت نہیں، میں اب نہیں رکوں گا، میں جب پیر کو رکوں گا، جمعرات کو رکوں گا، جمعہ اچھا دن ہے وہ رکوں گا، تو پھر وہ کبھی رکتا ہی نہیں بندہ۔ دیکھ لیں آپ جو چین اسموکرس ہیں، ہاں، ان کو کہیں گے بھائی کیا اس کا فائدہ کیا ہے بھائی، آپ اپنے پیسے بھی جلا رہے ہو، صحت بھی جلا رہے ہو، وقت بھی برباد کر رہے ہو، ہر چیز کی بربادی ہے، کیوں پی رہے ہیں بھائی، رک جاؤ بھائی۔ ہاں ٹھیک ہے انشاءاللہ میں آنے والے پیر سے رک جاؤں، پیر آ گئے، نہیں جمعہ آ رہا ہے، اچھا دن ہے تب سے رک جاؤں، جمعہ پڑھ کے رک جاؤں گا، نہ وہ کبھی جمعہ آتا ہے نہ کبھی وہ پیر آتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے، ایک طبیعت ہے، فطرت تو نہیں ہے، طبیعت ہے۔ تو اسی لیے شریعت کا حکم کیا ہے، جو رکنے والی جو اشیاء ہیں نا، رکنا ہی رکنا، لیکن جب کرنے والی بات آتی ہے تو وہاں پر استطاعت کا لحاظ کیا گیا۔ یہ شریعت کی حکمت ہے، بلکہ اللہ کی رحمت ہے۔ اگر یہاں پر استطاعت کا اگر لحاظ نہ کیا جائے تو پھر لوگوں کے لیے مشقت ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر پچھلے آیات آپ کے سامنے آئے، غسل واجب ہو گیا، غسل کرنا ہے، فاغسلوا، غسل واجب ہو گیا، حکم ہے۔ اب ایک آدمی جو ہے پانی نہیں ہے، کیسے غسل کرے؟ ایک آدمی پانی ہے لیکن پانی پر قدرت نہیں ہے، اس کو خطرناک بیماری ہے، پانی استعمال کرے گا تو پھر بیماری بڑھ جائے گی، یا وہ انسان ہلاکت کے قریب ہو جائے گا، کیا کرنا ہے؟ تیمم کی طرف آ گئے، رخصت کی طرف آ گئے۔ تو جتنی استطاعت ہے اتنا تو کرنا ہی۔ نماز پڑھنے کا حکم، اب ایک آدمی کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، کیا کرے؟ بیٹھ جائے۔ بیٹھ نہیں سکتا تو کیا کرے؟ لیٹ کر پڑے۔ جس حالت میں ہو اس حالت میں وہ استطاعت کے اعتبار سے وہ قبول ہوگی۔ زکوٰۃ دینے کا حکم ہے، آتوا الزکاۃ، کتنی جگہ ہے قرآن کے اندر، زکوٰۃ دو۔ اب ایک فقیر آدمی ہے، کیا اس کو حکم ملے گا زکوٰۃ دینے کا؟ بلکہ اس کو زکوٰۃ دینے کا حکم۔ تو زکوٰۃ دو عمومی حکم ہے لیکن استطاعت کے مطابق۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ جب میں تمہیں کسی بات کو کرنے کا حکم دوں فَافْعَلُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، تو اس کام کو کرو، کیونکہ شریعت ہماری دو قسم پر ہے نا، ایک رکنا ہے ایک کرنا ہے، ایک رکنے کا حکم ہے، کرنے کا حکم ہے۔ تو رکنے کا جو حکم ہے اس میں سے رکنا ہی رکنا ہے، لیکن جب کرنے کے حکم کی بات آتی ہے تو پھر وہاں پر بندے کی استطاعت دیکھی جائے گی، وہ کس حیثیت سے کتنا کر سکتا ہے، اتنا اس کو کرنا ہے۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَىٰ أَنْبِيَائِهِمْ۔ یاد رکھنا، تم سے پہلے کے لوگ جو ہلاک و برباد ہوئے نا، وہ آپس کے کثرت، وہ ان کے کثرت سے سوال کرنا، عمل کرنا مقصود نہیں ہوتا تھا، چپ چپ جا کے سوال کرنا، یہ کیسا ہے، یہ کیسا ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جن کی طبیعت ہی، ان کا کام ہی ہوتا ہے، ہاں جائیں گے شیخ کیا ہے یہ مسئلہ، ذرا یہاں پوچھ لیا پھر دوسرے شیخ کے پاس جائیں گا، وہاں پوچھ لیا پھر تیسرے کو کال کر کے پوچھیں گا، پھر چوتھے۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ عمل کرنا نہیں ہے، اس کو علماء کو آزمانا، علماء کا علم کتنا، اس عالم کا علم کتنا، اس کو جانچنا، پھر اس کے خلاف جب ٹوہم میں لگ جانا، ارے جو میں پوچھا ہے جواب دینے نہیں ہے ان کے پاس علم، ارے میں یہ سوال پوچھا بھائی فلاں سے، انہوں نے غلط جواب دے دیے۔ مقصود کیا ہے؟ وہاں پر عمل نہیں ہے، مقصود صرف سوال کرتے رہنا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہلاکت و بربادی کا ذریعہ۔ اسی طرح اختلافہم علی انبیائہم، انبیاء سے اختلاف کر جانا، نبی ایک بات کرنے کا حکم دیتا لیکن اس پر عمل کرنا نہیں ہوتا، اس پر عمل کرنا نہیں چاہتے، تو پھر بنی اسرائیل کا طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ حکم ہوا فَاذْبَحُوا بَقَرَةً، گائے کاٹ دو، اب گائے کاٹنا نہیں چاہ رہے تھے، گائے کی محبت دلوں، وَاشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، ان کے کفر کی وجہ سے یہ گائے کی محبت کے دلوں میں ڈال دی گئی، برہمنوں کی طرح، برہمنوں کی نسل کے ہیں یہ لوگ، یہ یہود، ہاں ان کے اندر بہت سارے جو مشترک باتیں، سملیرٹیز ہیں برہمنوں میں اور یہودیوں میں، اس لیے آپس کی محبت بھی بہت ہے۔ بلائے نا مودی صاحب، جا کے آتے ہیں نا اسرائیل کو،
یہ سب کیا ہے؟ یہ سب مظاہر ہیں سب. تو بہرحال اس میں نہیں جانا ہے مجھے. تو بچھڑے کی محبت، گائے کی محبت دلوں میں ڈال دی گئی، نہیں کرنا چاہ رہے تھے. تو پوچھنے لگے یبین لنا ما ہی، ذرا واضح نہیں ہو رہا ہے گائے سے مراد کیا ہے، کیسی رہنا گائے ہو، کیا رنگ کی ہو، کیا عمر کی ہو، کیسی کیفیت ہو اس کی، اس کے ذریعے سے کام لیا جانا ہے یا نہیں لیا جانا ہے، کیسی گائے. بال کی کھال نکال کے اللہ تعالیٰ بھی ان کو جو ہے وہیں جس گائے کو وہ تقدس جس کا تھا ان کے دلوں میں، جو عظمت تھی، اللہ تعالیٰ اسی گائے کی طرف لا کر ان کھڑا کر دیا. اب تو کرنا ہی کرنا. تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ذریعے سے فرما رہے ہیں کہ پچھلی امتوں کی بربادی کا یہی سامان تھا کہ اپنے انبیاء کو بات نہیں مانتے تھے، اپنے انبیاء کی کثرت سے سوال کرتے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو نہ ماننے والے بھی ہمارے پاس ایک قوم ہے جو اپنے آپ کو اہل القرآن کہتی ہے. بھئی ہمیں صرف قرآن کافی ہے. قرآن احادیث کیا بھئی؟ احادیث کیا انسانی کلام ہے، قرآن کیا ہے؟ رب کا کلام ہے. اب احادیث جو روایت کرنے والے ہیں صحابہ، وہ ہو سکتا ہے ان کے الفاظ مختلف ہو جائیں، ہو سکتا ہے اللہ کے رسول نے کچھ بیان کیا ہو، انہوں نے کچھ بیان کر دیا ہو سکتا ہے سننے والوں نے غلط سن لیا ہو سکتا ہے درمیان میں جو چین جو آتی ہے اس چین کے اندر جو ہے کوئی ایسا آدمی آ گیا ہو جو فاسق و فاجر ہو، جو اس کا اعتماد جس پر نہ کیا جا سکے، اور ایسا آدمی آ گیا ہو اور پتہ نہ چلا ہو. یہ ہو سکتا ہے ہمیں شریعت کو برباد کر دی، اپنے اعتبار سے گیس کرتے کرتے احادیث کا انکار کر. اب اپنے آپ کو یہ لوگ جو ہے کیا لیبل چسپاں کیے؟ اہل القرآن، ہم قرآن والے ہیں. مطلب ہم صرف قرآن کو مانیں گے، قرآن کے اعتبار سے چلیں گے، ہمیں حدیث نہیں چاہیے. ابھی قرآن کو مان رہے ہیں تو بات یہ آتی ہے کہ بھئی یہ قرآن آیا کہاں سے؟ ڈائریکٹ آپ پر اتر گیا، یا آپ اللہ کے نبی کے سامنے تھے کہ جب قرآن اترا آپ نوٹ کرتے گئے، آپ قرآن کمپائل کر لیے، اس وقت یہ معلوم ہو گیا بھئی قرآن ہے. جن صحابہ کے ذریعے سے قرآن آیا، انہی صحابہ کے ذریعے سے احادیث بھی تو آئی نا. آپ ایک کو پکڑ رہے ہیں، دوسرے کو چھوڑ دے رہے ہیں. اگر ایک کو چھوڑ رہے ہیں تو دوسرا بھی چھوٹے گا، اگر ایک کو پکڑے ہیں تو دوسرے کو پکڑنا لازم ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کے اندر جہاں اللہ کی اطاعت کا حکم دیا تو رسول کی اطاعت کا بھی حکم دیا ہے نا. یا پھر وہ قرآن کے اندر تمام آیات کو نکال دو جس میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کی اطاعت اور پیروی کا حکم دیا ہو. انہوں نے بھی یہ بھی غلط ہوگی، یہ بھی صحابہ سے یہ بھی غلطی ہوگی. یہ آیات بھی جیسے شیعہ کہتے ہیں اپنی طرف سے جو ہے بہت ساری آیتیں اس کے اندر آ گئیں، اپنی طرف سے جو بہت سارے جو ہے قرآن کی صورتیں حذف ہو گئیں، جلا دیے، بکری کھا گئی، گائے کھا گئی، پتہ نہیں کیا کون کون کھا گئے، ان کی عقل کھا گئی. تو یہی چیز جو ہے یہ منکرین حدیث جو ہے جب بیان کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک احادیث میں اس کے بارے میں ارشاد فرمایا. ایک تو ابو داؤد کی حدیث ہے، حضرت ابو رافع نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں لا الفین احدکم، کہ میں تم میں سے کسی شخص کو نہ پاؤں متکئا علی اریکتی، جو اپنے گاؤں تکیے پر جو ہے وہ ٹیک لگائے بیٹھا ہو، یأتیہ الامر من امری بما امرت او نہیت عن، میں نے کسی بات کا حکم دیا ہو کرنے کا یا رکنے کا، اور وہ بات اس کے پاس آئے اور وہ کہے کہ فیقول لا ندری، ہم کو نہیں پتا بھائی اس کے بارے میں، یہ حدیث ہے نا، ہم کو نہیں پتا. ما وجدت فی کتاب اللہ ما وجدنا فی کتاب اللہ اتبعنا، اللہ کی کتاب میں جو ہے بس ہم اس کی پیروی کر رہے ہیں، کافی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے پیشن گوئی کر دی یہ لوگ آئیں گے. اسی طرح ترمذی کی حدیث کے اندر یہ بات بھی ہے،
حضرت عربان بن ساریہ کی کہ انہو حضر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخطب الناس، کہ جب اللہ کے رسول خطبہ دے رہے تھے لوگوں کو تو یہ اس وقت حاضر ہوئے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا اس وقت ایحسب احدکم متکئا علی اریکتی، کہ تم میں کا کوئی آدمی جو گاؤ تکے پر ٹیک لگائے بیٹھا، نہیں مستی کے انداز سے۔ گاؤ تکے پر ٹیک لگانا کیا ہے؟ انسان جب جو ہے کھا پی کر جو ہے مست ہو تو پھر جو کیا کہتے ہیں ٹیک لگا کے جو پیٹ بھرے بات جو بولتے ہیں نا ہمارے پاس، پیٹ بھری باتیں کرتا ہے، تو اس طرح کی باتیں جو کرنے والا ہے، فرمایا قد یظن ان اللہ لم یحرم شیئا الا ما فی ھذا القرآن، یہ آدمی سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں حرام ٹھہرایا بس وہی حرام ہے، ہمیں حدیث کی طرف نہیں آنا ہے۔ تو آپ نے فرمایا الا، خبردار، وَإِنِّي وَاللَّهِ قَدْ أَمَرْتُ وَوَعَظْتُ وَنَهَيْتُ عَنْ أَشْيَاءَ إِنَّهَا لَمِثْلُ الْقُرْآنِ أَوْ أَكْثَرُ، یاد رکھنا اللہ کی قسم، قد امرت، میں نے حکم بھی دیا ہے، ووعظت، میں نے نصیحت بھی کی ہے، وَنَهَيْتُ عَنْ أَشْيَاءَ، اور کئی چیزوں سے میں نے منع بھی کیا ہے، روکا بھی ہے، إِنَّهَا لَمِثْلُ الْقُرْآنِ أَوْ أَكْثَرُ، یہ قرآن کے برابر ہے یا اس سے بھی زیادہ ہے، مطلب کوانٹٹی کے اندر۔ آپ دیکھیں احادیث کتنی ہیں، قرآن کریم کی جو آیات ہیں اس سے کہیں زیادہ احادیث آپ کے سامنے موجود ہیں روایات کے اعتبار سے۔ اب جو انسان قرآن کو مان لے اور حدیث کو نہ مانے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے، قرآن اور بخاری اور مسلم کے اندر، بخاری کے اندر ہے، فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری امت کا ہر آدمی جنت میں آخرکار داخل ہوگا، الا من ابا، سوائے اس کے جو انکار کر دے۔ تو صحابہ نے پوچھا ومن یأبا یا رسول اللہ، یہ انکار کرنے والا کون بد نصیب ہے اللہ کے رسول، اور بتائیے کون انکار کرنے والا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ من اطاعنی فقد دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی، میری فرما برداری کی، وہ جنت میں داخل ہوگا، لیکن جس نے میری نافرمانی کی، مجھ کو نہیں مانا، میرا عصیان میں دو چیزیں ہیں، ایک تو انکار کر دینا، یا دوسرا ہے کہ تسلیم کر لیں لیکن عمل نہیں کرنا، دونوں ہی چیزیں۔ اور جو میرا انکار کرے، جو میرا عصیان کرے، فقد ابا، تو پھر وہ بندہ ہے جس نے میرا انکار کیا، کیونکہ تسلیم کرتا تو مان لیتا نا، اگر میری اطاعت تسلیم کر لیتا تو پھر قبول کر لیتا، اس پر عمل کر لیتا، لیکن اس کا انکار کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس نے میرا انکار کیا۔ تو اس طرح کی بہت ساری احادیث ہیں، خود محمد رسول۔ اب یہاں پر ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں، اگر آپ اس کو نہیں مان رہے ہیں تو کس بیس پہ نہیں مان رہے ہیں؟ پہلا سوال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں فرمائی غلط ہیں، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے ان هو الا وحی یوحی، یہ نبی جو کچھ بھی کہہ رہا ہے کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے وحی ہے جو اس پر کی جا رہی ہے، تو وحی کی روشنی ہی میں اس نے وہ باتیں بتائیں جو احادیث کے نام سے ہمارے پاس موجود ہے، یہ احادیث کا ذخیرہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو آپ نے اللہ تعالیٰ ہی کی وحی کی روشنی میں آپ نے بیان فرمایا ہے۔ اور قرآنی آیات کے اندر بھی یہ چیز جو ہے واضح ہے، جس میں اللہ نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو اس نبی کی مخالفت کرتے ہیں، اس نبی کے خلاف کام کرتے ہیں، اس نبی کی بات کو نہیں مانتے۔ کس بات سے ڈرنا چاہیے؟ ان تصیبہم فتنہ، کہ وہ کسی فتنے میں پڑ جائیں۔ وہ تو پڑے ہوئے ہیں نا، جو اہل القرآن ہے وہ بہت بڑے فتنے میں ہیں، کیونکہ جب ان کا جو قرآن کو مان لینا، احادیث کا انکار کر دینا، در حقیقت قرآن کا انکار ہے، کیونکہ قرآن ہی کے اندر اللہ کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا گیا نا۔ اب جن آیات میں اللہ کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا گیا، وہ اس پر اللہ کے رسول کی اطاعت وہ نہیں کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب قرآن ہی کے مخالف ہیں، قرآن ہی کو نہیں مان رہے۔ تو فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، یہ سورہ نور کی آیت نمبر 63 ہے، 63۔
یا تو وہ فتنے مبتلا ہوں گے، راہ ہدایت سے ہٹ جائیں گے، یا پھر دردناک عذاب انہیں آ لے گا اللہ کے رسول کی مخالفت پر۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں انہی آیات، جو آیات ابھی ہمارے سامنے ہیں، انہی آیات کے بعد والی آیات میں آیت نمبر 65 میں اللہ نے ارشاد فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، اے نبی تمہارے رب کی قسم، لا یؤمنون، یہ لوگ ایمان والے نہیں ہیں، حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، یہاں تک کہ جس میں آپس میں اختلاف ہو گیا جن معاملات کے اندر، اس میں یہ آپ کو حکم نہ مانیں، آپ کا فیصلہ تسلیم نہ کریں، جب تک آپ کا فیصلہ تسلیم نہیں کریں گے اس وقت تک یہ ایمان والے نہیں بن سکتے۔ اور انہی آیات کے اندر اور آگے بھی اللہ فرماتے ہیں لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، اے نبی یہ جو ہے ہم نے آپ پر قرآن کو نازل کیا، کیوں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو سمجھ دی ہے اس کے اعتبار سے آپ لوگوں کے درمیان میں فیصلہ کریں۔ اب جب نبی علیہ السلام کی بات ماننا ہی نہیں ہے تو پھر آپ کے فیصلے، پھر آپ کے احکام، آپ نے جن سے منع کیا ہے یا آپ نے جن کو کرنے کا حکم دیا ہے، یہ سب چیزیں گئی پانی میں۔ پھر شریعت کیا رہ گئی؟ صرف قرآن۔ اب صرف قرآن پہ عمل آپ کرنا چاہتے ہیں تو کیسے کریں گے؟ جو انسان احادیث کو الگ کر دیتا ہے، مانتا نہیں ہے، وہ انسان قرآن پہ عمل کر ہی نہیں سکتا۔ کیسے بھائی؟ اللہ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ اب نماز کیا ہے؟ قرآن میں کئی کیفیت آئی ہے نماز کی، کیسے نماز پڑھنا ہے، کیا ارکان ہیں، کیا واجبات ہیں، نماز کس کو کہا گیا شریعت کے اندر۔ اب ایک نیا فتنہ بھی چل رہا ہے، کہا کہ جو آپ جو نماز پڑھتے ہیں، کسی نے مجھے فارورڈ کیا، فتنوں کا دور ہے نا، تو ایسے فتنے جو بہت چلے ہیں، چل رہے ہیں، چلتے رہیں گے قیامت تک، اور جیسے جیسے قیامت قریب آئے گی نا فتنے اور زیادہ ہوتے جائیں گے۔ یہ کوئی جو ہے کہیں کوئی یہودی یونیورسٹی کا کوئی عالم ہے، اپنے آپ کا عالم کہتا ہے، وہ اس کے انداز سے جو ہے کوئی یو کے، پتہ نہیں یو کے کا ہے کہاں کا ہے نہیں معلوم، اردو تو اتنی صاف نہیں ہے اس کی، انگلش اسٹائل ہے، پتہ نہیں ڈاکٹر، پتہ نہیں کیا نام، ڈاکٹر موسیٰ کچھ ہے، اپنا نام دیا ہوا، وہ شریعت کو باطل کر رہا، کہہ رہا کہ بھئی تم لوگ جو نماز جو بول رہے ہو، نماز نہیں ہے، وہ قرآن میں جو صلاح ہے وہ الگ ہی چیز ہے، تم جو نماز پڑھ رہے ہو وہ الگ ہے، وہ تمہاری نماز کہیں شریعت میں ثابت ہی نہیں ہے بول رہا۔ اب ایسے احمق اور ایسے فتنے باز لوگ اگر آئیں گے، لوگ اس کو علماء بنا کر ان کا عالم سمجھ کر پیچھے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ ضلوا وضلوا، خود بھی گمراہ، دوسروں کو بھی گمراہ کر۔ اب اس کو صلاح کا مطلب ہی نہیں معلوم ہے، صلاح اللہ کے رسول نے کس طرح آپ نے قائم کی ہے، اقامت صلاح کا مراد کیا ہے، کیا مطلب ہے، کیسے جو ہے شریعت میں اس کو قائم کیا گیا، نبی علیہ السلام نے کیسے جو پڑھ کر بتایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، بالکل واضح احادیث ہے، اور یہ اپنی عقل سے تفسیر کر رہا۔ تو جب آپ احادیث کو الگ کر دیں گے تو پھر نماز بھی نہیں پڑھ سکیں گے آپ۔ زکوٰۃ، کس کو زکوٰۃ کہا گیا؟ کہیں قرآن کے اندر زکوٰۃ کا مطلب کیا ہے، کیسے ادا کی جائے، کتنے مال میں ادا کی جائے، کن چیزوں میں زکوٰۃ ہوگی، کیا مقدار ہوگی، کن کن کو کیسے دیا جائے گا، کہاں ہے زکوٰۃ کی تفصیل، کن پر زکوٰۃ فرض ہے؟ جب تک آپ احادیث کی طرف نہیں آئیں گے آپ قرآن پہ عمل کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ محمد رسول اللہ کی احادیث جو ہے یہ تشریح بھی ہیں، تشریع بھی ہیں، اس کو یاد رکھیں، دونوں الفاظ ہیں، تشریح بھی ہیں اور تشریع بھی ہیں، صرف آخر کا ایک حرف جو الگ ہے۔ تشریح میں کیا ہے؟ آخر میں ہا ہے، اور تشریع میں کیا ہے؟ آخر میں عین ہے۔ دونوں کا فرق ہے، دونوں میں فرق کیا ہے؟ تشریح کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے کلام کی توضیح، ایکسپلینیشن، اللہ نے جو فرمایا اس کو نبی علیہ السلام نے کر دکھایا، آپ کے قول سے یا آپ کے عمل سے۔ جیسے نماز ہے، اب نماز کیا ہے؟
آپ نے بتا دیا، قولاً بھی آپ نے بتا دیا کیسے پڑھنا ہے، اور کر کے بھی بتا دیا، امپلیمنٹ بھی کر کے دکھا دیا کیسے ادا کرنا ہے۔ یہ کیا ہے؟ تشریح، ہاں سے آخر میں وضاحت۔ بھائی بولتے ہیں نا بھائی اس کی شرح کرو، بھائی اس کو ایکسپلین کرو، بھائی کیا ہے شرح؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کیا ہے؟ قرآن کی شرح بھی، اور آپ کا عمل کیا ہے؟ قرآن کا امپلیمنٹیشن ہے۔ آپ نے وضاحت کے ساتھ کیسے عمل کیا جائے بتا دیا، ٹھیک ہے۔ اور احادیث تشریع بھی ہیں۔ تشریع کا مطلب جس طرح قرآن کا حکم شریعت کے لیے بنیاد ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی شریعت کے احکام کے لیے بنیاد ہیں۔ آپ نے کچھ احکام وہ دیے ہیں جو قرآن میں ہے ہی نہیں، جو قرآن میں نہیں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ یہ حکم ہے، یہ حکم ہے۔ اب آپ کے سامنے جو ہے ایک شیر لایا گیا، شیر کا گوشت، بھائی کہیں نہیں ملتا بھائی آپ کو دنیا میں، کہ ہم نے شکار کیا ہے شیر کا گوشت، آپ کھائیے، کھائیں گے؟ بولیے کیوں؟ کہاں ہے قرآن میں؟ کہاں ہے قرآن میں؟ میں تیر مار ہوں، ایئر گن سے میں شوٹ کیا، ایک چیل جو ہے گر پڑی، ایک چیل کو مار دیا۔ بھائی آپ تو کبوتر کا گوشت کھائے ہوں گے نا، چیل کا کبھی نہیں کھائے ہوں گے، دے دو چیل کا گوشت ملا کے دیتا ہوں۔ چیل معلوم ہے؟ ہاں چیل، چیل ہے یا ولچر ہے یا باز، ہاں ولچر گدھ ہے۔ اب میں نے اس طرح کے ایک پرندے کا گوشت، ایک چیل کا گوشت لا کے آپ کو پیش کیا، تو کھائیں گے؟ حلال ہے یا حرام ہے؟ حرام ہے۔ کہاں سے لائے بے فتویٰ؟ قرآن میں کہیں ہے؟ ہاں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ فرماتے ہیں کہ نہینا، کہ ہمیں روک دیا گیا، ہر اس سے کل ذی ناب من السباع و ذی مخلب من الطیور، ہر وہ وائلڈ اینیمل جو سباع ہے، جو اپنے کنچلیوں سے پکڑ کر کھاتا ہے، جس کی کنچلیاں ہوتی ہیں، جو وہ دانت جس سے گوشت نوچتے ہیں، ان سے ہمیں روک دیا گیا۔ اسی طرح وہ پرندے جو اپنے ناخنوں سے شکار کرتے ہیں، اپنے پنجوں سے شکار کرتے ہیں، جیسے چیل ہو، کوا ہو، اس طرح کے جو بھی جو شکاری جو شکار کر کے کھاتے ہیں جو پرندے، اب ان دو چیزوں سے روک دیا گیا۔ اب قرآن میں کہا، اب ان سے بولو نا جب تم چیل بھی کھاؤ، کوا بھی کھاؤ، سب پورے تمہارے حق میں وہی ہے، وہی کھاتے رہو۔ ہاں، گدھے دو طرح کے، اب یہ پتہ نہیں کون سے گدھے نہیں معلوم ہے لوگ۔ ایک دیسی گدھے ہیں، ایک جنگلی گدھے ہیں۔ اب ان دو طرح کے گدھوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کو حرام ٹھہرا دیا خیبر کے موقع پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ گدھے مل گئے ان لوگوں کو، صحابہ کو، کافی دن سے گوشت نہیں کھائے ہوئے تھے، تو ان گدھوں کا پکڑے، کاٹے، بسم اللہ اکبر، چڑھا دیا ہانڈیوں پر۔ اب اللہ کے رسول پر حکم نازل ہو گیا کہ الحمر الاہلیہ، دیسی گدھے حرام ہیں، آپ اعلان کرا دیں۔ اب دیکھیے یہاں پر جو اعلان ہو رہا ہے کہ دیسی گدھے حرام ہیں، نہیں کھانا ہے، رک جاؤ۔ صحابہ نے کیا کیا؟ پکتی ہوئی ہانڈیاں، کئی ہفتوں سے گوشت کی صورت ہی نہیں دیکھی ان لوگوں نے، اب گوشت بن رہا ہے، گوشت پک رہا ہے، ہاں گوشت کی خوشبو جو ناکوں میں گھس رہی ہے، پیٹ کے اندر سے جو ہے ہاں پوری صورتیں پڑی جا رہی ہیں، کھانا ہی کھانا ہے۔ اب ہم بولے اگر ہم ہوتے تھے اللہ کے رسول، ذرا رک جائیں نا، یہ ہم کھا لیں گے پھر اس کے بعد حرام ہے۔ نہیں، یہ اللہ کے رسول کے صحابہ تھے، جس وقت اعلان ہوا، منادی نے اعلان کیا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ یہ گدھے جو دیسی گدھے ہیں
یہ حرام ہیں، حرمت نازل ہو گئی، پکتی ہوئی ہانڈیاں الٹ دی گئی زمین، الٹ دی گئی خیبر کے موقع پر۔ تو کئی ایک شریعت کے احکام ہیں جو احادیث صحیحہ سے ثابت ہیں، جو شریعت کے اندر داخل ہیں، قرآن میں نہیں ہے۔ اب جو صرف قرآن کو ماننے والے ہیں، در حقیقت پھر شریعت ہی کو انہوں نے ختم کر دیا، شریعت کی بنیاد ہی نہیں۔ یہ ویسے ہی جیسے ایک ٹانگ پہ ایک آدمی لنگڑتے لنگڑتے اچھلتے کودتے چل رہا، دو پیر نہیں، یہ دو پیر پہ چلنے والا، یہ دو بنیاد ہیں جب جس پر شریعت رکی ہوئی ہے، یہ دو ستون ہیں۔ اب ان میں سے کسی ایک کو آپ ہٹا دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ وہاں سے تو شریعت کا ابطال ہے۔ تو در حقیقت یہ جو انکار کرنے والے احادیث کو، یہ خود بھی کیا ہیں، یہ خود بھی کیا ہیں حقیقت میں قرآن کا انکار کرنے والے۔ یہ اور باتیں صراحت سے یہ لوگ نہیں کہتے ہم قرآن کا انکار کریں گے، کیونکہ قرآن تو ہر ایک مانتا ہے نا۔ اب کوئی کہے کہ میں قرآن کو نہیں مانتا، کہے تو کافر ہے بولے۔ اسی وجہ سے شیعہ بھی کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں، جبکہ حقیقت میں نہیں مانتے ہو۔ حقیقت میں ان کا جو ہے کیا ہے، ان کا عقیدہ کیا ہے؟ قرآن محرف ہے، قرآن تبدیل ہو گیا، قرآن محفوظ نہیں ہے۔ جس طرح قرآن نازل ہو اس طرح قرآن آج ہمارے پاس نہیں ہے۔ اصل قرآن تو جو ان کے امام لے کے چلے گئے، پیدا ہوتے ہی کھینچ کے جو 40 پارے لے کے چلے گئے بل کے اندر، غار کے اندر، یہ ان کی اپنی سٹوری بنا کے رکھے ہیں۔ اور آج بھی وہ امام صاحب آئیں گے، وہاں پر عراق کے اندر جو ہے ایک جگہ ہے جس کو سورہ من رآ کہتے ہیں، وہاں پر نیابت کے طور پر شفٹ سسٹم میں جو ہے ایک گھوڑ سوار کھڑا رہتا کہ امام صاحب آئیں گے تو ان گھوڑے پہ بٹھا کے لے کے لوگوں کے سامنے لائیں گے۔ اس زمانے سے یہ حماقت چل رہی ہے۔ تو یہ لوگ بھی قرآن کا انکار نہیں کرتے، لیکن کیا ہے، قرآن محرف ہے، قرآن کی تبدیلی ہو گئی۔ اور قرآن کہہ رہا ہے کہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی حفاظت میں رکھا، تو قرآن کی تبدیلی کا عقیدہ رکھ کر قرآن کے منکر ہو گئے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کا انکار کر کے در حقیقت قرآن کے منکر ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا قرآن سے کئی آیات سے ثابت ہے، اور جو انسان ان احادیث کا انکار کرنے والا در حقیقت کیا ہے، کہ قرآن کا انکار کرنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم آتے ہیں تیسری جانب، اور تیسری جانب کیا ہے، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، کس کی بات ماننی ہے تیسرے نمبر پر؟ ایک تو اللہ کی بات ہے جو قرآن کریم کے اندر، یہ احادیث قدسیہ کے اندر بھی ہے۔ اب احادیث قدسیہ کے اندر کیسے ہے بھائی؟ ایک تو قرآن اللہ کی بات کلام پاک کے اندر ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ کی بات احادیث قدسیہ میں بھی بیان کی گئی۔ وہ کیا ہے؟ حدیث قدسی کیا ہے؟ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فرماتے ہیں قال اللہ تعالی، جیسے وہ حدیث مشہور ہے ریاکاری کے سلسلے میں، انا اغنى الشرکاء یعنی الشرک، قال اللہ تعالی، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں شریکوں کے شرک سے بے نیاز ہوں۔ فمن عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ، جس نے کسی نے ایسا کام کیا جس میں اس نے میرے ساتھ کسی اور کو بھی مقصود بنایا، کسی اور کو بھی ملا کر رکھا، کہ یہ بھی راضی ہوں، اللہ بھی راضی ہو جائے، بدلہ یہاں سے بھی مجھے ملے، اللہ بھی دے دے۔ اللہ کے ساتھ کسی اور کو ملا کر اس نے وہ کام کیا، تو اللہ فرماتے میں نے اس کام کو بھی چھوڑ دیا، اس کرنے والے کو بھی چھوڑ دیا، کوئی تعلق نہیں مجھ سے۔ اب یہ حدیث کیا ہے؟ حدیث قدسی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کی نسبت کہاں اپنے کی؟ اللہ کی طرف۔ تو قال اللہ تعالیٰ، یہ بھی اللہ کا کلام ہے، لیکن کیا ہے؟ الفاظ قرآن کے اللہ کے ہیں، ایک ایک حرف اللہ کی طرف سے، اسی وجہ سے ایک ایک حرف پڑھنے پر آپ کو 10 نے کیا۔ لیکن یہاں پر کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی وہ ہے تو اللہ کی، لیکن الفاظ کس کے ہیں؟ مخلوق کے ہیں۔ اس وجہ سے اس کے اگر میں حدیث قدسی پڑھوں قال اللہ تعالی، ہو گئے، مل گئے مجھے ایک ایک حرف پہ 10 نے کیا؟ اب میں حدیث پڑھ رہا ہوں نہیں،
اس لیے کہ یہ کلام مخلوق کا ہے، لیکن بات اللہ کی طرف منسوب کی گئی جو حدیث قدسی کے اندر ہے۔ تو اللہ کا کلام جب اللہ کی طرف سے ہے اس کو مان لینا، اور نبی علیہ السلام جو باتیں اپنی احادیث مبارکہ صحیحہ میں اپنے بیان فرمائی ہیں ان کو تسلیم کر لینا۔ بعض لوگ ان کا جو ایک مسئلہ یہ بھی ہے، یہ منکرین حدیث کا، یہ بولتے ہیں بھائی یہ دیکھو قرآن ہے، سب مانتے ہیں، ہم بھی مان لیتے ہیں، لیکن حدیث کا مسئلہ جب آتا ہے، اب وہ حدیث جو بعض کہتے ہیں بھائی فلاں محدث نے ضعیف کہا، فلاں نے حسن کہا، اب ضعیف کے اندر جو ہے بہت ساری قسمیں ہیں، یہ جو ہے حدیث جو ہے ضعیف کیوں ہے، کسی نے کہا کہ معضل ہے، کسی نے کہا کہ مرسل ہے، کسی نے کہا کہ فلاں ہے منقطع ہے، بہت ساری چیزیں جو کسی حدیث کو کسی محدث نے حسن کہہ دیا، کسی نے ضعیف کہہ دیا، کسی نے صحیح کہہ دیا، کسی نے اس کا درجہ کم کر دیا۔ اب یہ سب اختلافات ہیں، ضرورت نہیں، خواہ مخواہ کے اختلافات کیوں بھائی، چھوڑ ہی دو اس کو، مت مانو، مانیں گے تو اس جھمیلے میں پڑھنا ہے کہ بھائی حدیث صحیح ہے ضعیف ہے۔ اب یہ ایک شوشہ چھوڑ دیں، جبکہ احادیث کی حرمت اور احادیث پر عمل یہ اس وقت سے جب سے نبی علیہ السلام نے اپنے احادیث کو بیان فرمایا، صحابہ اللہ کے رسول کی بات پر اپنی جان چھڑکتے تھے، ہر چیز کو قربان کر دیتا آپ کی بات پر، اس پر عمل کرنے کے لیے ہمیشہ آگے بڑھتے تھے، اور اس کی چھان پھٹک جو ہے اسی وقت سے جاری تھی جس وقت سے صحابہ موجود تھے۔ عمر رضی اللہ ایک مرتبہ گھر میں ہیں، ایک صحابی آتے ہیں، غالباً ابو سعید خدری ہیں، آ کے سلام کرتے ہیں، السلام علیکم یا امیر المؤمنین۔ عمر جو ہے آواز سے سن رہے ہیں لیکن اپنے کسی کام میں مشغول تھے، بھائی معلوم ہے آواز سے پہچان لیتے ہیں، بھائی فلاں بندہ آیا ہوا، باہر آ کے اس کو مل لیں گے۔ اب اس میں جو اپنے کام میں مشغول تھے، یہ 3 بار سلام کیے، جواب نہیں آیا تو چلے گئے۔ تو اس کے بعد حضرت عمر اپنے کام سے فارغ ہوئے، باہر آ کے دیکھا کوئی نہیں ہے، اب ان کو معلوم تھا کون آئے، تو ان کو بلا بھیجتے ہیں، حضرت ابو سعید خدری ہیں غالباً، بلا بھیجتے ہیں، بلا بھیج کے پوچھتے ہیں کہ بھائی تم آئے تھے، رکے نہیں چلے گئے؟ میں تھوڑا سا مشغول تھا۔ کہا کہ بھائی میں نے 3 مرتبہ سلام کیا آپ کو، آپ کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا تو چلا گیا۔ میں کیوں بھائی، رک جاتے نا تھوڑی دیر، کیا مسئلہ تھا؟ کہا کہ نہیں، اللہ کے رسول نے اس طرح فرمایا ہے، آپ نے فرمایا کہ جب تک کہیں تم کسی گھر جاؤ تو 3 مرتبہ تم سلام کرو، اگر جواب مل گیا تو ٹھیک ہے، نہیں جواب ملا تو واپس چلے جاؤ۔ کہا کہ حضرت عمر جیسی شخصیت ہے، کہتے ہیں کہ یہ تم جو بول رہے حدیث ہے، اللہ کے رسول فرمایا اس طرح، میں تو نہیں سنا۔ ہاں، تو بولے تمہارے ساتھ کون تھے سننے والے؟ لاؤ گواہ، نہیں تو پھر بہت برا ہوگا۔ وہ پریشان، وہ آتے ہیں صحابہ کے پاس، ایک ایک کو پوچھتے ہیں بھائی یہ حدیث تم لوگوں نے سنی؟ کون کون سنے اللہ کے رسول کے پاس؟ اس وقت تو جب بہت سارے لوگ تھے مجلس میں، تو پھر اس میں سے کچھ صحابہ اٹھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے سنی یہ حدیث، اس مجلس میں میں بھی تھا، فلاں نے کہا میں بھی تھا، فلاں نے کہا میں بھی تھا، بولا چلو ساتھ میں سب، چلو عمر کے پاس گواہی دو۔ تو پھر وہ لوگ آ کے گواہی دیتے ہیں، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ پھر تو میں جو جاہل تھا۔ تو یہ احادیث کی چھان پھٹک جو اسی دور سے چل رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس طرح اپنے کلام کی حفاظت فرمائی، اس کلام کی چونکہ وضاحت بھی یہ احادیث ہیں اور تشریح بھی ہیں، تو جس طرح قرآن کی حفاظت ضروری تھی تو ان احادیث کی حفاظت بھی اللہ تعالیٰ نے ضروری قرار دی۔ اور آپ کو پتہ ہے ان احادیث کی حفاظت کے لیے اگر آپ دیکھیں گے نا، اس کے جو راوی ہیں، جو محدثین نے جو کام کیا ہے اس پر، ان روات کو، یہ نریشن جو کرنے والے جو نریٹرز ہیں، ان کی بایوگرافی جو جمع کی گئی ہے،
5 لاکھ لوگوں کی بایوگراف جمع کی، 5 لاکھ اس زمانے سے، جس زمانے میں کچھ تھا ہی نہ پرنٹنگ پریس تھی، ہاں نہ پبلشنگ کوئی ہاؤس تھا، نہ جو اس وقت کے جو ہے جس طرح کے جو ہے آپ کے واٹس ایپ یونیورسٹی ہے، ہاں گوگل جو ہے کالجز ہیں، کوئی چیز نہیں تھی۔ ایک حدیث کے لیے ایک مہینے کا سفر لوگ کرتے تھے، صرف ایک حدیث۔ ابو الدرداء جو ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے دمشق کی مجلس میں، ایک صحابی آتے ہیں، کہا کہ ابو الدرداء بہت دور سے آیا ہوں، مدینے سے چل کر آیا ہوں، مدینے سے شام کا سفر 1 مہینے کا سفر، صرف ایک حدیث کو جاننے کے لیے۔ میں نے سنا کہ یہ حدیث آپ نے اللہ کے رسول سے بالمشافہ آپ نے سنی ہے، صرف یہ پتہ کرنے کے لیے۔ اب آج کا دور ہوتا تو ایک کال ملا دیتے ہیں، ابو الدرداء سنے آپ؟ ہاں سن رہا ہے، ہاں ٹھیک ہے الحمدللہ ہو گیا، مسئلہ حل ہو گیا۔ نہیں، صرف ویریفیکیشن کے لیے مدینے سے چل کر شام کو آ رہے ہیں۔ تو ابو الدرداء نے کہا کہ ہاں میں نے حدیث سنی ہے، وہ حدیث اس طرح ہے، وہ طلب علم کے سلسلے میں حدیث تھی۔ تو یہ معاملہ جو صحابہ کے دور سے ہی چل رہا، تو اللہ تعالیٰ نے ان محدثین کو مسخر کیا کہ علم حدیث محفوظ ہو جائے، ورنہ قرآن پہ عمل نہیں ہو سکتا، پھر قرآن اپنی جگہ بیکار ہو جائے گا۔ صرف احکامات ہوں گے، احکام پر عمل کیسے کرے کسی کو نہیں پتہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت فرمائی، احادیث کی حفاظت فرمائی۔ جو آج کے دور میں پیٹ بھرے جو لوگ جو بیٹھے ہوئے اپنے گاؤں تکیوں، جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا اپنے گاؤں تکیوں پر ٹیک لگائے کہیں گے کہ ہمیں حدیث کی کوئی ضرورت نہیں، جو قرآن تو ہے ہمارے پاس میں، تو یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کے بھی منکر ہیں، قرآن پر بھی عمل نہیں کرنا چاہتے۔ تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات کافی تھی نا، اللہ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اے لوگو اللہ کی اطاعت کر لو، ختم، بات ختم ہو گئی۔ تو اطیعوا رسول کا وہاں پر کیوں آیا پھر معاملہ؟ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی بھی اطاعت کرو، کیوں رسول کو وہ چیزیں دی گئیں جو قرآن کے اندر موجود نہیں ہیں۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے تم پر کتاب نازل کی جس کے اندر ہر چیز کو ہم نے وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا۔ کہاں ہے بھائی نماز پڑھنا ہے، کہاں ہے طریقہ؟ 5 وقت نماز پڑھنا ہے، کہاں ہے بتاؤ بھائی؟ 5 وقت فرض ہے نمازیں، ہے نہیں ہے؟ مانتے نہیں مانتے؟ ہاں یا ہمیں بھی کوئی ہے منکر حدیث نہیں نا؟ تو 5 وقت کی نمازیں تم پر فرض ہیں، کہیں ہے قرآن میں آیت؟ بہت زیادہ بولیں گے تو ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز جو ہے فرض ہے اس وقت کے لحاظ سے، بس ایک آیت۔ لیکن رسول اللہ نے فرمایا کہ 5 صلوات فرضہن اللہ علیکم، 5 نمازیں اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض کی ہیں۔ پھر آپ نے نمازوں کے اوقات بتلائے، طریقہ بتلایا، رکعتیں بتلائیں، کس میں کیا پڑھنا ہے کیا نہیں پڑھنا ہے، سب چیزیں واضح۔ اس سے پہلے پاکی کیسے ہو، یہ نواقض کیسے ہوتے ہیں، کیسے ٹوٹتی ہیں پاکیاں، پھر نماز کن چیزوں سے ہوتی ہے، کن چیزوں سے باطل ہو جاتی ہے، سب چیزیں جب آئی کہاں؟ حدیث سے۔ اور بڑے مزے سے بیٹھ کے انکار کر دیتے ہیں بھائی حدیث کی بھی کوئی ضرورت نہیں، حدیث قرآن کافی ہے۔ ایک لنگڑی بھینس انسان نہیں پالتا تو پھر جو ایک لنگڑی شریعت لے کے انسان چل سکتا؟ جو احادیث کو جو کاٹ کے پھینک دے تو شریعت پہ عمل کر سکتا؟ یہ کیسی ان لوگوں کی منطق ہے، کیسی سوچ ہے ان لوگوں کی جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ ہدایت دے ایسے لوگوں کو جو ہیں مسلمان، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن احادیث کا انکار کرتے ہیں، اللہ ہدایت دے انہیں، اور ایسے لوگوں کے چکروں میں نہ آئیں، یہ مسئلہ ہے۔ بعض سادہ لوگ مسلمان جو ہے ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں، جب احادیث کو جو ہے کہتے ہیں ارے بھائی حدیث دیکھو فلاں محدث بولتے ہیں ضعیف ہے، فلاں محدث بولتے ہیں وہ صحیح ہے۔ اب کس کو مانیں گے بھائی آپ؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عقائد ہو، احکام ہو، اس میں کسی کا اختلاف نہیں، اس کا یاد رکھ لو۔ عقیدے کی باتیں اور احکام کی باتیں جتنی بھی ہیں سب اپنی جگہ اٹل ہیں، متفق علیہ۔ کچھ فقہی مسائل کے اندر کچھ اختلافات ہیں علماء کے، فقہاء کے، جس کے اندر کسی کو کوئی حدیث پہنچی، کسی کو نہیں پہنچی، کسی نے اس حدیث کو جو صحیح کہا، کسی نے حدیث کو ضعیف کہہ دیا۔ یہ فقہی کچھ اختلافات، جو فروعی اختلافات ہیں، اس کے اندر یہ چیزیں آئی ہیں۔ یہ اختلافات شریعت کے اصل جو احکام پر کوئی اثر انداز نہیں ہوتے، وہ تو اپنی جگہ اٹل ہے،
لیکن جو بندہ عمل نہیں کرنا چاہتا وہ اس طرح کے شوشے ڈھونڈتا ہے، اس طرح کی باتوں کو لے کے اچھالتا ہے، کہتے ہیں نہیں ایسا ہے جی، ایسا ہے جی، ایسا ہے، جبکہ حقیقت جو ہے اس کے جو ہے بالکل برخلاف ہے۔ تو جس طرح قرآن محفوظ ہے، اللہ کے رسول کے احادیث بھی جو صحیح احادیث ہیں بالکل محفوظ ہیں۔ اور تیسرا جن کو حکم دیا گیا وہ اولی الامر منکم، تم میں کے جو ذمہ دار ہیں، جو اولو الامر ہیں، ان کی بھی اطاعت کرو۔ اب یہ اولو الامر کون ہیں اور ان کی اطاعت کیسے کی جائے اور کن معاملات میں کی جائے، کن معاملات میں نہ کی جائے، اطاعت کرنے کا طریقہ کیا ہوگا، انشاءاللہ یہ تفصیلات اگلے درس میں انشاءاللہ، یہ تیسرے پوائنٹ پہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے، اگلے درس میں انشاءاللہ اس کی وضاحت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہر گمراہی سے بچائے۔ اس فتنے کے دور میں اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے بچوں کو اور ہمارے اپنے احباب کو، ہمارے دوستوں کو اور ہمارے رشتہ داروں کو اللہ تعالیٰ ہر ایک فتنے سے اللہ محفوظ رکھے، اور نبی علیہ السلام کے ساتھ جنتوں میں ہم سب کو جمع فرمائے، آمین یا رب العالمین۔